اب آ جائیں فیصل اتحاد سینٹر کی میں بات کرتا ہوں. یہ ایک بزنس کی بات، یہ پراپرٹی کے آفس کی بات نہیں ہے. یہ ہوتا ہے لوگوں کو ایک روزگار مہیا کرنے کا ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا. یہ کوئی 20x30 کے آفس نہیں ہے. یہ وہ ATM مشینوں کی جگہ ہے. یہاں سے ہمارے بچوں نے آنے والے کل نے وہاں پہ بیٹھ کے بزنس کرنا ہے اور پیسے کمانا ہے. ایک سوچ یہ ہے جس طرح ہماری کسی نے ٹانگیں کھینچی ہم ان کی ٹانگیں کھینچے. ہم نے کبھی زندگی میں ایسے نہیں سوچا. رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے، خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. ہم نے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیا کہ آئیں آپ آفس سے. یہ کسی کی ماں کے بیٹے ہیں، میرا اس میں کوئی رشتہ دار نہیں. میں نے کسی کو آفس الاٹ نہیں کیا. میں نے یہ 55 کے 55 آفس سعد خان کی ڈسکریشن پہ دیے. میں نے کہا آپ جس کو مرضی الاٹ کرتے. میری طرف سے 10 سال اپنی کمرشل جگہ جو میں کروڑوں روپیہ دے کے لی ہے یہ میں آپ کو وقف کرتا ہوں. آپ 10 سال کے لیے اس کو استعمال کریں. اب ایک آفس میں جیسے سردار صاحب نے کہا 20 25 لوگ ہیں وہ بکنگ کریں گے. آج کل کمرشلائزیشن کا دور ہے، ڈیجیٹل کا دور ہے. یہ پوری دنیا میں فیصل ہل کا نام، اپنا نام روشن کریں گے. یہ ادھر بیٹھ کے انشاءاللہ تعالی یہ پہلے بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں، یہ آئندہ بھی کمائیں گے اور ان کا حق ہے. جیسے میں نے کہا دنیا کی ایک پرائیویٹ کمپنی اربوں ڈالر کماتی ہے تو ان بچوں کا کیوں نہیں حق؟ کیونکہ یہ بھی کمائیں گے. یہ کمائیں گے تو ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا، ہمارے علاقے کو فائدہ ہوگا. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. ہم نے تقریباً 2 ہفتے پہلے، ایگزیکٹ 2 ہفتے پہلے ایک ٹیکس کی ٹرانزیکشن کی ہے. 1 ٹرانزیکشن ٹیکس کی، only 1. ایک ٹرانزیکشن کے ذریعے پتہ حکومت پاکستان کو کتنا ٹیکس دیا ہے؟ 45 کروڑ روپیہ. ایک ٹرانزیکشن کے ذریعے، ایک چیک کے ذریعے 45 کروڑ روپیہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرا ایک. اور اس طرح کی ڈیلی میں جب دفتر جاتا ہوں تو ٹیکس کے نوٹس آتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ جتنا لوگ کاروبار کریں گے اس ملک میں، جتنا کمائیں گے، جتنا زیادہ ٹیکس دیں گے، ہماری اسٹیٹ مضبوط ہوگی، ہمارا ڈیفنس مضبوط ہوگا. گورنمنٹوں کے پاس ایجوکیشن ہیلتھ کے لیے پیسہ آئے گا، اتنا ہی لوگوں کی ویلفیئر کے لیے پیسہ لگے گا. ہمارے ملک کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اوپر جائے گا. اب میں فیصل ہل کی تھوڑا سا سائڈ پہ آتا ہوں. آپ نے دیکھا جب ہم نے فیصل ہل بنایا، شروع کیا، لوگوں نے کہا جی آپ نے کہاں پہ پروجیکٹ سٹارٹ کر دیا؟ یہاں تو پروجیکٹ بن ہی نہیں سکتا، یہاں تو پروجیکٹ کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آج میں کہتا ہوں جو لوگ جن وجہ سے کہتے تھے بن نہیں سکتے، آج میں کہتا ہوں اس ٹیکسلا وا ہری پور اس 20 کلومیٹر کے ریڈیل میں سب سے بڑا اگر کوئی گفٹ ہے جو اللہ پاک نے کرم کیا، اللہ کے کرم اور اس کے نبی کے صدقے جو سارا کچھ ہوا. آج یہ جو مرگلہ ہل ہے 8000 کنال کی، یہ بلیسنگ ثابت ہوگی اس علاقے کے لیے. یہی مرگلہ آج سے پہلے اس علاقے کے لیے سب سے بڑا کہہ لیں کہ ایک پولوشن کا، ایک بیماریوں کا اور ایک لوگوں کی پراپرٹی کا تباہ کرنے کا ایک منبع تھا. اللہ نے اسی مرگلہ کو اپنے حبیب کے صدقہ آج اس علاقے کی سب سے بڑی بلیسنگ بنا دیا. یہی مرگلہ کی وجہ سے اس علاقے میں جتنی ترقی آئے گی، اس کا ماحول جو صاف ہوگا، اس علاقے میں جو رین تھی اس سے 10 سے 15% بڑھے گی. اس کا آکسیجن کا لیول آپ کو کرونا کے دنوں میں پتہ چلے گا کہ آکسیجن کیا چیز ہوتی ہے، وہ بڑھے گا. میں آج اس فورم کی رسالت سے اعلان کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی فیصل ہل اور اس ٹیکسلا پہاڑی کے اوپر اپنے پاس سے جو گورنمنٹ کا کام ہے 10 لاکھ درخت ہم فیصل ہل اور اس مرگلہ کے اوپر لگائیں گے. اور یہ اس پورے علاقے کے لیے ہماری طرف سے ایک گفٹ ہوگا. جب ان کے بچے ان چیزوں کو دیکھیں گے، جب ادھر آکسیجن زیادہ ہوگی، جب ادھر بارشیں زیادہ ہوگی، جب ادھر لش گرین پہاڑ، آپ کو پتا ہے جب اللہ نے اس پلینٹ کو بنایا، کائنات اس زمین کو بنایا، تو یہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا یہ زمین ہچکلے میں نے اس کو روکنے کے لیے اس میں پہاڑوں کے کیل ٹھونک دیے. تو یہ جو پہاڑ ہیں جب یہ پلینٹ بنا جو اس وقت کے پیدا، اگر ہم ان پہاڑوں کو کاٹ دیتے تو یہ جو ایک بہت بڑی چیز ہے یہ اس سے ہم محروم ہو جاتے. آپ کو پتا ہے
جب قیامت بھی آئے گی تو اللہ ہی نہیں پہاڑوں کو ہلائے گا. اسی کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ میں اس کو روئی کے گالے بنا دوں گا اور یہ زمین کا جو ایک بیلنس ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور اسی کی زلزلے سے جو زمین کائنات ہے یہ تباہ ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی. تو آج ماشاءاللہ اللہ پاک اپنا کرم کرے, یہ جو پہاڑیاں ہیں یہ رہتی دنیا تک جو ہے قائم رہیں گی, یہ سر سبز ہوں گی. اس کے اوپر اب گورنمنٹ کا کام ہے کہ بڑے بڑے ریسٹورنٹ اس کے اوپر, ٹورزم اس کے اوپر بنائے, ٹورسٹ سپاٹ اس کو بنائیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کا ہم انٹرچینج بنائیں گے اور کراچی, لاہور, ملتان, فیصل آباد, ہر دنیا ادھر انشاءاللہ تعالیٰ آیا کرے گی. یہ اس علاقے کا یہ دامنے کو بھی یہی بنے گا, منال بھی یہی بنے گا, ایسا ایک ٹورسٹ ایریا بنے گا کہ لوگ کاغان ناران کو بھول جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ایریے میں لاکھوں کا روزگار بھی پیدا ہوگا اور لوگوں کو خوبصورت ایک انوائرمنٹ ملے گی. دوسری بات, جو ٹیکس لے کے یا اس ارد گرد کے لیے ہماری طرف سے اس کو آپ گفٹ سمجھے یا ہماری ایک ادنا کافت سمجھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا, وہ یہ ٹیکس لا ایک پرانی تہذیب ہے, 4,500 سال پرانی یہ گندارا تہذیب ہے. ایسی خوبصورت تہذیب, آپ میرے سب ادھر دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ذمہ دار بھی بیٹھے ہیں, میں ان کے گلیوں میں جاتا ہوں, 5-5 فٹ کی گلیاں ہیں, گاڑیاں آدھا 1-1 کلومیٹر دور کھڑی کرنی پڑتی ہیں, پیدل جانا پڑتا ہے. اتنے ماشاءاللہ رئیس لوگ, اتنے نواب لوگ, اتنے پیسے والے لوگ, لیکن ان کی گلیوں میں گاڑیاں نہیں جا سکتی. اتنی ترقی یافتہ تہذیب جو ہوا کرتی تھی, گندارا تہذیب اپنے وقت کی سب سے ترقی یافتہ تہذیب تھی, لیکن آج اس کا کیا حال کہ وہاں گزرنے کی جگہ نہ ہو. ہم نے اس تہذیب کے مرکز میں, سینٹر میں, مرگلا کے فٹ میں ایک ایسی سوسائٹی بنا دی جس کی 3 ہائی وے پیرالل چل رہی ہیں, جس میں ایک ہائی وے 250 فٹ کی ہے, اس کے بیک پہ بھی 100 ہے, اس کے دوسری طرف بھی بیک پہ 100 ہے. سب ذمہ دار ادھر بیٹھے ہیں. میں 20 سے لے کر 25 لاکھ روپے کنال زمین خرید رہا ہوں. کیسے میں 250 فٹ چوڑی روڈیں بنا سکتا ہوں؟ ایک بلاک دینے کے لیے 2000 کنال زمین تو میری روڈوں میں جا رہی ہے. تو میں اتنے جو پارک بنا رہا ہوں, اتنی یونیورسٹیاں بنا رہا ہوں, اتنی مسجدیں بنا رہا ہوں, اتنے کرکٹ گراؤنڈ بنا رہا ہوں, تو کیسے میں افورڈ کر سکتا ہوں؟ لیکن میں نے ایک نیا ٹیکسلا, ایک نیا واہ, ایک ہری پور, ایک نئے شہر, یہ کالونی کا نام فیصل ہل نہیں ہے, یہ ایک سٹی کا نام ہے, ایک نیا شہر آباد کرنے کے لیے میں نے یہ قربانی دی کہ یہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی اس علاقے کی کہ یار کوئی آدمی آیا تھا جس نے مرگلا کے اوپر پودے لگائے. آپ کو پتا ہے جو پودا ہے یہ بھی جاندار ہے, یہ بھی صدقہ جاری ہے ایک پودا لگانا. تو یہ پودے ہیں, آپ کو پتا ہے انسان اللہ کی عبادت کرے نہ کرے, یہ جو پودے اور یہ جو چرند پرند ہیں یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ جو منظر ہوگا, یہ جو سرسبز پہاڑ ہوں گے, یہ آنے والی نسلیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں کریڈٹ بھی ملے گا. اور کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں یہ ایسی چیز قبول ہو, یہی چیزیں ہماری بخشش کا سبب بن جائے. انسان اپنے مال سے تو شاید جنت میں نہ جا سکے. دوسری بات, ہم نے جب اس طرح کا ہائی ویلیو ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ لے کر آئے, آپ کو پتا ہے ٹیکسلے میں چلے جائیں, 20 کنال 30 کنال کی بھی کوئی خالی جگہ نہیں جہاں پہ اس ٹیکسلے کے بچے کھیل سکیں. ہم نے کیا کیا, جس دن فیصل ہل کا افتتاح کیا ڈیولپمنٹ کا, سب سے پہلے مسجد کا, اور مسجد کس کے نام پہ رکھی؟ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کے نام پہ پہلی مسجد بنائی. ساتھ سیم ڈے ہم نے اس کا کرکٹ کا گراؤنڈ کا افتتاح کیا. آج آپ دیکھیں, ابھی قبضہ ہم نے 3 ماہ پہلے اناؤنس کیا ہے, اگلے بلاکوں کا 2 ماہ کے بعد اناؤنس کر رہے ہیں, لیکن کرکٹ گراؤنڈ دیکھیں بن رہا ہے. پاکستان کی بیسٹ کرکٹ کی ٹیمیں کھیل رہی ہیں, اس وقت بھی میچ ہو رہا ہے, لائٹیں لگی ہوئی ہیں. 80 کنال کے اوپر ایک کرکٹ گراؤنڈ بنا کے اس علاقے کو دے دیا کہ آئیں جی آپ کے بچے اس میں دن رات کھیلیں. اسی بزنس سے تاج سینٹر کے سامنے ابھی دیکھیں لائٹیں جا رہی ہیں. پاکستان کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ایک فٹ بال گراؤنڈ بنا کے دے دیا, لائٹیں لگی ہیں. اس وقت پاکستان کی بیسٹ فٹ بال کی ٹیمیں میچ کھیل رہی ہیں. یہ بھی اس علاقے کے لیے گفٹ ہے. 7,000 پہاڑ چھوڑ کے گورنمنٹ کے احسان نہیں کیا, ہم نے اپنی اسکیم میں 4 پارک
तकरीबन 150 से लेकर 200 कनाल के छोड़े हैं, 150 से लेकर 200 कनाल के। इसका मतलब ये हुआ कि 4 पार्कों में हमारा 800 कनाल ज़मीन चली गई। हॉस्पिटल के लिए छोटे हॉस्पिटल 8 कनाल 20 कनाल, इसके अलावा 100 कनाल के हॉस्पिटल, 100 कनाल की यूनिवर्सिटी, 10-10 12-12 कनाल के स्कूलों के प्लाट, वो बेतहाशा छोड़े। किस लिए छोड़े? ये कॉलोनी बनाने के लिए नहीं छोड़े, ये एक नया शहर आबाद करने के लिए छोड़े, इस इलाके की तरक्की के लिए छोड़े। अभी पहला क्रिकेट ग्राउंड जो है ऑपरेशनल हो चुका है, साथ ही हमने दूसरे क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया है जो इससे भी बड़ा है, वो भी इसी इलाके के लिए है। और वो मुकम्मल नहीं होगा, हम तीसरा जो क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हैं इस इलाके के लिए, हम उसका इफ्तिताह कर देंगे। ये इंशाअल्लाह ताला तरक्की है। दूसरा, आपके फैसल हिल में मैंने जैसे बताया सिर्फ हॉस्पिटल नहीं आएगा, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटियां आएंगी मेडिकल की, उसके प्लाट रखे हैं। जबकि आज के दिन में भी हमने अली मेडिकल हॉस्पिटल को जगह दे दी है, जो अगले माह अपने मेडिकल हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर रहे हैं। आज के दिन में हमने रूट को जगह दे दी है, और रूट वालों को हमने ये कहा है कि बिल्डिंग भी हम आपको बना के देंगे, 5 स्टार बिल्डिंग बना के देंगे, उसका हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं। 2 साल की रिकॉर्ड मुद्दत में ऐसा रूट की ब्रांच आपको बनाकर दिखाएंगे कि जो पूरे पाकिस्तान में किसी आंखों ने इंशाअल्लाह ताला ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग नहीं देखी होगी, जो रूट की बिल्डिंग, एजुकेशन की बिल्डिंग इस फैसल हिल में आएगी। इस इलाके की मोहब्बत, इलाका उस वक्त उठेगा जब उसमें उस तरह की तरक्की की जाए। हमने जहां पे जो ऑफिस है इसके सामने एक आप जाते बिल्डिंग देखे कि बहुत बड़ा मेगा स्ट्रक्चर बन रहा है। कहने को तो वो एक आर्च है, जैसे पेरिस में जो शांज़ेलीज़े स्ट्रीट है उसमें वो जो आर्च बनी है, उससे बड़ी आर्च बन रही है। कहने को एक आर्च है, उसके लिए हमें 4 एकड़ जगह देनी पड़ी और 40 करोड़ रुपया हमारा उसके ऊपर खर्चा आ रहा है। हम चाहते तो 40 कनाल जगह भी ना देते और 40 करोड़ रुपया भी ना लगाते, वो हमारा प्रॉफिट था, हम अपनी जेबों में डालते। हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा नहीं, जहां हम स्कूल बना रहे हैं, जहां हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, जहां हम मस्जिदें बना रहे हैं, वहां हम क्रिकेट ग्राउंड बना रहे हैं, यहाँ पे हम फुटबॉल ग्राउंड बना रहे हैं, यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट हम पार्क बना रहे हैं, वहां हम जो इस तरह के एलिमेंट है वो भी बनाएंगे जिसको देखने के लिए लाहौर कराची से भी आए। जब वो एक 32-40 कनाल ज़मीन बनेगी, जिस तरह आजकल टिकटॉक का सेल्फियों का दौर है, आप देखना इस 10 किलोमीटर के एरिए में लोग सिर्फ उसकी पिक्चरें, आपकी फैमिलियां, आपकी बीवी बच्चे, उसकी फैमिली के आप जब आएंगे उसके ऊपर, वो देख के खुश होंगे। इस इलाके के लिए दुआ करेंगे, हमारे इलाके के ऊपर दुआ करेंगे। जब आपके अहले इलाका फैसल हिल की स्कीम के मेंबर जब इन पहाड़ों के ऊपर वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक बनेंगे, इसके ऊपर वॉक करेंगे, खाना खाएंगे, घूमे फिरेंगे, उस वक्त इंशाअल्लाह ताला जो जो इस स्ट्रगल में शामिल हुआ हम सब के लिए दुआ करेंगे। तो ये होती है एक तरक्की। अब आप लोगों का काम है, हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, हमने अपनी रियल एस्टेट बरादरी को एक ऑफिस की जगह दे दी। आपको पता है पाकिस्तान में हर आदमी दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ है, इसलिए हम 75 साल में तरक्की नहीं कर सके। हमने कभी ऐसा नहीं किया। हम कहते हैं कि नहीं, ये पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान को हमने आपने मिलकर बनाना है। तो हमारी जो ताजर बरादरी है इसने बनाना है, तो इसके लिए हमने तो हमेशा पहल की है। अपने दोस्तों को कहा है कि आप आगे बढ़ें, ये बिजनेस ये सेंटर हैं, आप इसमें बैठ के बिजनेस करें। अब आप लोगों का काम है, अहले इलाका का काम है, हमारी कारोबारी ताजर बरादरी का काम है कि वो अब हमने कब्जा इसका अनाउंस कर दिया है। सी का कब्जा भी अगले माह हम इंशाल्लाह ताला अनाउंस कर देंगे। आपका काम है कि अब आप मेगा स्केल के ऊपर अपने विलों की कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल की कंस्ट्रक्शन, हाई राइज की कंस्ट्रक्शन आप इधर बनाएं। जब ये हाईवे के साथ कमर्शियल बिल्डिंगें, जब अपार्टमेंट बिल्डिंगें, जब मिक्स यूज बिल्डिंगें 20 स्टोरी 30 स्टोरी उठेंगी, क्या इन मार्गलों के नज़ारा होंगे, क्या ये आपका एक इसका व्यू होगा इलाके का, ये दुनिया देखने के लिए आएगी। क्योंकि ये 13 लाख आबादी के साथ जुड़ी हुई स्कीम है, इसमें बेचने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, हम इस स्कीम को
اس کی آپ لوکیشن دیکھیں کہ اس کے ایک طرف مارگلہ ہے، ایک طرف مین جی ٹی روڈ پاکستان کی N5 ہے اور دوسری طرف اس کے M1 ہے۔ ہم اس سکیم کو انٹرچینج کے ذریعے موٹر وے کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ جب کنیکٹ کریں گے تو ملک تیمور صاحب اہل علاقہ سارا بیٹھا ہے، بتائیں ٹیکسلا والوں نے اگر M2 پہ جانا ہے، M1 پہ جانا ہے یا سی پیک ڈی آئی خان موٹر وے پہ جانا ہے یا ایئرپورٹ پہ جانا ہے، اس کے لیے اور کیا روٹ ہے؟ آنے والے کبھی وقت میں اور روٹ نہیں بن سکتا، یہی ایک روٹ ہوگا۔ اس سے لاکھوں گاڑیاں ایک دن میں ہائی وے سے ٹریول کریں گی، لاکھوں گاڑیاں۔ اس کا فٹ فال آپ دیکھیں گے، کیوں 3 منٹ میں آپ ٹیکسلے سے 3 منٹ میں آپ ٹیکسلے سے M2 پہ، 5 منٹ میں آپ 3 منٹ میں M1 پہ، 5 منٹ پہ M2 پہ، 10 منٹ پہ آپ ایئرپورٹ پہ، 4 منٹ میں آپ ڈی آئی خان موٹر وے پہ چڑھ سکیں گے۔ اتنا یہ خوبصورت یہ اسکیم ہے، تو اب اس کی آباد کاری آپ نے کرنی ہے۔ اور دوسرا، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ایک فیملی کا، ایک آدمی کا جس کے پاس پیسہ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا گفٹ یہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے مرد صبح گھر سے کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، رات آتے ہیں، 1 ماہ کے بعد آتے ہیں، سال کے بعد آتے ہیں۔ جو خاتون خانہ ہوتی ہے اس نے گھر رہنا ہے۔ ایک جو خوبصورت گھر ہے اس خاتون کا حق بنتا ہے جس نے 24 گھنٹے اس گھر میں گزارنے ہیں۔ سب لوگوں کے پاس پیسہ ہے، جینے کا ایک ڈنگ نیا ملتا ہے۔ جس طرح ہم نے ایک نیا اس علاقے میں پروجیکٹ بنا کر آپ کو ایک نئی چیز متعارف کرائی، تو میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اس علاقے میں ماشاءاللہ ہم اتنی مہنگی زمین خرید رہے ہیں، سب کے پاس بے شمار پیسہ ہے۔ 13 لاکھ کی آبادی آپ کے ساتھ ہے۔ پی ایم او میں، صرف پی او ایف میں 22-23 ہزار لوگ کام کر رہے ہیں، ایچ آئی ٹی میں 12-13 ہزار لوگ کام کر رہے ہیں، پی ایم او میں کام کر رہے ہیں۔ بے تحاشا ادھر لوگ باہر سے آئے ہیں جو ادھر کاروبار کی نیت سے آئے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں۔ پھر ٹیکسلا وا کی اپنی اتنی بڑی آبادی ہے، تو ادھر ماشاءاللہ لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے۔ اب لوگوں کا کام بنتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے خوبصورت گھر بنائیں، اپنے لیے بھی گھر بنائیں اور گھر بنا کر اس کو فروخت کریں۔ یہ جو آپ کے 50-60 آفس ہیں، یہ آپ کے گھر فروخت کر کے دیں گے۔ آپ کمرشل پلازے بنائیں، یہ آپ کو فروخت کر کے دیں گے۔ آپ ہائی رائز بلڈنگیں بنائیں، یہ آپ کو فروخت کر کے دیں گے۔ اتنا زیادہ کاروبار ہے۔ جب میں نے 25-50 کا پلاٹ 14 لاکھ روپے کا دیا، لوگوں کو میں نے کہا، عاشر یاد خان بھی اس محفل میں بیٹھے ہیں کیونکہ آپ کے لوکل ہیں، میں نے سب کمیونٹی کو اکٹھا کیا، میں نے کہا ایک دن یہ پلاٹ 60 لاکھ کو کراس کرے گا جب پہلا ممبر آ کر ادھر آباد ہوگا۔ یہ کہنے لگے جی کیسے ہوگا، ادھر تو پہاڑ ہیں، ادھر فلاں پرابلم ہے، فلاں پرابلم، کیسے ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آج اللہ کا شکر ہے ابھی پہلی فیملی آباد نہیں ہوئی، 6 ماہ کے بعد ہوگی، سال کے بعد ہوگی۔ آپ کا پلاٹ 70 لاکھ کو کراس کر گیا ہے۔ آج میں دوسری بھی اللہ کی مہربانی سے پریڈکشن کرتا ہوں، اگلے سال اسی ماہ میں یہی پلاٹ 1,40,00,000 کو کراس کر جائے گا۔ ہسٹری بدلتی آپ دیکھیں گے اس علاقے میں۔ میں چاہتا ہوں اس ہسٹری کے سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں، جن کی زمینیں ہیں، جو اہل علاقہ ہیں، آپ اس کی ترقی میں شامل ہوں۔ جیسے میں نے کہا دنیا میں کاروبار کرنے کے ڈھنگ بدل گئے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو خدارہ بدلیے، ان زمینوں سے، ان چیزوں سے باہر نکلیے۔ ایک آدمی آج کل ہمارا جو REC ہے، ایک چھوٹا سا کمرشل پلاٹ بنا کے بیچتا ہے، 15-20 کروڑ روپے اپنی جیب میں ڈالتا ہے، وہ ہسٹری بدلتا ہے۔ اس طرح آپ اپنی ہسٹری بدلیں تو آپ کا وقت ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت بھی کاروبار اور تجارت ہے، آپ بھی اپنے نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنائیے، کاروبار کریے، رہائشی بلڈنگیں بنائیں، ویلے بنائیں، کمرشل بلڈنگیں بنائیں، ہائی رائز بلڈنگیں بنائیں۔ ہم نے جو کرنا تھا، ایک سٹیٹ آف دی آرٹ 5 سٹار انفراسٹرکچر، 5 سٹار ایک نیا شہر آپ کو آباد کر دیا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے، جس میں کوئی سڑک 5 مرلے، جس کو غریب کا پلاٹ کہتے ہیں کہ جی 25-50 کا پلاٹ غریب کا پلاٹ ہے، وہ غریب ہوگا کہیں اور۔ ہماری اسکیم میں 5 مرلے والا غریب نہیں ہے۔ 25-50 کے پلاٹ کے آگے روڈ کتنی ہے؟ 40 فٹ۔
बिजली अंडरग्राउंड है, सीवर अंडरग्राउंड है, ड्रेन अंडरग्राउंड है, ऑप्टिकल फाइबर अंडरग्राउंड है, दुनिया की तमाम सर्विसेज अंडरग्राउंड है, सड़कें कारपेट है, लैंडस्केपिंग हुई है, उसको 5 स्टार क्रिकेट ग्राउंड भी उसके लिए मौजूद है, मस्जिदें भी मौजूद है, हॉस्पिटल भी मौजूद है, एजुकेशन सेंटर भी मौजूद है। कैसे वो गरीब है? हमारी स्कीम में हाँ किसी गरीब ने प्लाट जरूर लिया होगा, लेकिन जब लेकर बनाएगा वो इंशाल्लाह ताला वो गरीबों की कैटेगरी से अल्लाह उसको निकाल देगा। वो एक ज़बरदस्त 5 स्टार कम्युनिटी की जो सर्विसेज हैं या जो असाइसें होती हैं, जो अमेनिटीज़ होती हैं, वो हासिल करेगा। वो 5 स्टार माहौल में वो रहेगा। आप देखें जब आपकी लिविंग, आपके बीवी, आपके बच्चे 5 स्टार माहौल में रहेंगे, फिर वो सोचेंगे भी 5 स्टार माहौल का, वो खाएंगे भी 5 स्टार माहौल का, वो पहनेंगे भी 5 स्टार माहौल का, वो बिजनेस भी 5 स्टार माहौल का करें। कोई आदमी 500 कनाल की स्कीम बगैर एडवर्टीजमेंट के नहीं बेच सका। मैंने 13 स्कीमें बगैर एडवर्टीजमेंट के बेची। जब हमने पहली स्कीम, इधर मुझे चेहरे बड़े नजर आ रहे हैं, मैं इन्हें E11 में 2,88,000 का प्लॉट दिया, 2,88,000 का। आज वो प्लॉट 14 करोड़ से ज्यादा का है। F17 का प्लॉट मैंने 500 गज का 90,000 रुपए का दिया, आज उसकी वैल्यू देखे कितनी है। B17 का प्लॉट मैंने 4 लाख रुपए का 500 गज का दिया, आज 3.5 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए का प्लॉट है। इस तरह हिस्ट्री तब्दील हुई। जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की वो अरबों खरबों पति बने। मैं टैक्सले वाह की एक खातून का जिक्र करके आखिर पे एक मीडिया की बात करूंगा। मेरे पास एक खातून आई, उसने चिट भेजी कि मैंने मिलना है और सिर्फ सलाम करना है। उन दिनों में जो फाइन शाइन का दौर था, तो मैंने कहा कि जो खातून ने लाजमी कोई फ़ाइन माफ़ कराना होगा, तो मैंने कहा कि यार उसको पूछे कि उसका मसला क्या है, मैं उसका इशू हल कर देता हूँ। मैंने कहा अंदर आएगा, ख़वातीन का थोड़ा सा एक तरीका होता है, बाद का रोना धोना भी शुरू कर देती हैं, तो फिर वो ज़रा मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो उन्होंने कहा नहीं उसको, वो कह रही मेरा कोई इशू नहीं है, मेरा इशू हल हो चुका, मैंने सिर्फ सलाम करना है। वो खातून आ गई, उसने मुझे, मेरे लिए वो बड़े फ़ख्र की बात है और अल्लाह से शुक्र की भी बात है। उसने मुझे कहा मैंने 14 लाख का प्लॉट दिया, आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास खामद के, मेरे पास हमने दोनों ने सेविंग इकट्ठी की, 9 लाख रुपया दे दिया, बाकी हमारे पास पैसे नहीं थे। तो आपने फाइन शुरू कर दिया। नीचे आपका एक भाई बड़ा सख्त बैठा था, उसने मेरी फाइल पे 1,80,000 रुपया फाइन कर दिया। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने को दिल में पता नहीं उसको सलवाते भी सराई या क्या किया। बहरहाल मैंने पैसे पकड़ के वो पैसे मैंने जमा करा दिए। कहती कि अल्लाह ने उस प्लॉट में बरकत क्या डाली कि मैंने आज से 7-8 दिन पहले वो प्लॉट बेचा। मेरा सी ब्लॉक में डबल रोड का 25-50 का प्लॉट था, मैंने 70 लाख रुपए का वो प्लॉट बेचा, 70 लाख का। फिर उसने आगे बड़ी जबरदस्त बात की, उसने कहा मेरे पास इतने पैसे आ गए, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं पैसों का क्या करूं। तो मैं आपसे पूछने आई थी कि आप कोई आगे स्कीम लेकर आ रही हैं। मैंने उससे पैसों से हमने 11-12 लाख की एक गाड़ी भी ले ली है, बच्चों की एजुकेशन के लिए 4-5 लाख रुपया भी लग कर दिया है, 7-8 लाख रुपया घर की रेनोवेशन के लिए भी लग कर दिया है। अभी भी हमारे पास इतने पैसे हैं कि वो कहती मुझे समझ नहीं आ रही मैं इन पैसों का करूं क्या। तो आप जब नई स्कीम लाएंगे, मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं उसमें फुल पेमेंट पे भी प्लॉट लूंगी, डाउन पेमेंट पे भी लूंगी, लेकिन कभी आपकी किस्तें लेट नहीं करूंगी। मेरे लिए आपने 2-3 प्लॉट जरूर रखने हैं। जिन लोगों का अल्लाह पाक ने एक सवाब बनाया, उनकी अब एक गरीब आदमी जिनके पास तो वसाइल है, उनको तो इन चीज़ों की कदर का पता नहीं है, लेकिन जो बेचारे सर्विस में सारी जिंदगी रुपया जमा करके 10-12 लाख रुपया जमा करते हैं, उनके पैसों के साथ कोई फ्रॉड करके ले जाए या वो पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दें कि 20 साल के बाद भी उनका 14 लाख 20 लाख में बदले, तो उस पैसे के बदलने का क्या फायदा। अगर उसको 14 लाख का प्लॉट पैसा 70 लाख में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए तो उसकी इकॉनमी में तो बेपनाह इजाफा हो गया, उसने तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, अल्लाह की उसके ऊपर बहुत ज़्यादा करम हो गए। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जो ताकत है वो हमारा इन्वेस्टर है, हमारा मेंबर है, हम उसको सारा क्रेडिट देते हैं कि ये उसका, उन लोगों का हमारे ऊपर एतमाद है जो हमारे ऊपर हमेशा एतमाद करके बैठते हैं। हम उनको सलूट भी करते हैं, उनको अपनी मेन पावर भी समझते हैं कि हमारा मेंबर, हमारा इन्वेस्टर वही हमारा सब कुछ है। और उसके बाद जो मेरी रियल एस्टेट बरादरी है,
اس کو آپ کو پتا ہے میں نے ہمیشہ اپنی اے ٹیم سمجھا ہے. ان کی بدولت کبھی ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان کی ترقی کے لیے، اس علاقے کی ترقی کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک ہم سکیم لاتے جائیں گے اور اس میں آگے سکیموں کے لانے کا ٹرینڈ تبدیل کریں گے. آپ کو پتا ہے جو میں اگلی سکیم لے کر آ رہا ہوں انشاءاللہ 2 سے 3 سکیمیں لاؤں گا بڑی جلد. ایک سکیم جو اگلی لے کر آؤں کتنی بڑی ہے، کسی نے گھبرانا نہیں. وہ 1 لاکھ کنال سے زیادہ کی ہے اگلی سکیم، اور ایسے نہیں آئے گی. پہلے آپ لوگوں کو جا کر سکیم دکھاؤں گا اپنی ریل اسٹیٹ برادری جو آپ کے نمائندے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اتنی لینڈ خرید چکا ہوں گا کہ وہ جہاں تک گاڑی دوڑائیں گے ساری زمین انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کمپنی کی ہوگی. اللہ پاک نے آپ کی کمپنی کو ایک اور بھی اعزاز بخشا ہے. ہم نے سی ڈی اے کی 61 سالہ ہسٹری، سی ڈی اے کی 61 سالہ ہسٹری کا سب سے مہنگا پلاٹ آپ کی کمپنی نے خریدا ہے. دوسرا، سی ڈی اے کی 61 سالہ ہسٹری ون گو میں جس نے سب سے زیادہ پیسے دیے وہ آپ کی کمپنی نے دیے. اور اللہ نے اگر کرم کیا اور گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں 0.001 کی بھی اگر فیسلٹی مل گئی، ہمیں ایک فیسلٹی چاہیے گورنمنٹ سے. گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے بلڈ کے نو لیمٹ کر دی ہیں، کہاں پہ کی ہیں مجھے دکھائیں. اگر نو لیمٹ ہوئی ہے تو 3.5 سال گورنمنٹ کے گزر گئے، اسلام آباد میں کوئی ایک ہائی رائز بلڈنگ کیوں نہیں بنی؟ بنی تو چھوڑیں، اس کی بنیاد رکھی ہے تو مجھے وہ بلڈنگ کا نام بتائیں کون سی بلڈنگ ہے جس کی بنیاد 50 سے جو 42-45 سٹور سے آگے ہو اس کو ہائی رائز بلڈنگ کہتے ہیں. آپ اسلام آباد میں مجھے غور کر کے بتائیں کوئی ایک بلڈنگ ہے جس کی ہائٹ 50, 55, 60 سٹوری کے اوپر ہے؟ ایک؟ اس کا چلو مجھے نام ہی بتا دیں. آپ کے تو کوڈ ہی اجازت نہیں دیتے، آپ نے تو وہ کام کیا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کیا. تو اگر ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے صرف ایک چیز مل جائے کہ اگر اس کا ایف اے آر تبدیل کر دیا جائے، ہم آپ کو تیسرا ریکارڈ اسلام آباد میں بنا کر دیں گے. وہ بھی دنیا ہسٹری دیکھے گی کہ اس پاکستان کی، اسلام آباد کی سب سے ہائی رائز بلڈنگ اور تیز رفتار، برق رفتار سپیڈ کے ساتھ ہم وہ بلڈنگ اسلام آباد میں آپ کو کھڑی کر کے بتائیں گے. ایک میں آپ کو میڈیا کے حوالے سے بات بتانا چاہ رہا ہوں. آپ کو پتا ہے جی اب ڈیجیٹل دور ہے، سیٹلائٹ دور ہے، آپ نے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. آنے والے وقتوں میں اپنی پروڈکٹ کو اچھے سے اچھا کرنا ہے، دنیا میں اپنا پیغام پھیلانا ہے تو آپ کو میڈیا کی دنیا میں آنا پڑے گا. آپ کو پتا ہے ہم نے 2 سیٹلائٹ ٹی وی چینل خریدے ہیں، سیٹلائٹ ٹی وی چینل پیمرا سے. ایک چینل ہے اور انٹرٹینمنٹ کا، اس کا نام ہم نے رکھا ہے اور لائف. ہم نے اپنا برانڈ بنایا ہے اور کو، AUR، اور الف واو رے، اور جیسے کہتے ہیں اور سناؤ اور کیا حال ہے، اور کو. تو اور لائف جو ہے یہ ہمارا انٹرٹینمنٹ چینل ہے جو 15 نومبر سے آپ کی ٹی وی سکرین کے اوپر نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کی کمرشل ٹرانسمیشن 15 دسمبر سے آنا شروع ہو جائے گی. دوسرا چینل ہے ہمارا اور نیوز، جو کرنٹ نیوز اینڈ کرنٹ افیئر کا چینل ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے 3 ماہ کے اندر ہم لانچ کر دیں گے. ہمارا کیم میڈیا ہاؤس G8 مرکز میں بن چکا ہے. میرا بیٹا ادھر چودھری معظم صاحب ہیں، یہ اس کے MD ہیں اس چینل کے جو ادھر بیٹھتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہم نے اپنے باقی برانڈ میں، باقی چیزوں میں انوویشن دی ہے، انشاءاللہ یہ میڈیا کی دنیا میں بھی آپ کو دیکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنا ڈیجیٹل میڈیا لانچ کرتے ہیں، کس طرح اور نیوز لاتے ہیں، کس طرح اور لائف کے نام سے لے کر آتے ہیں. تو اگلے ماہ سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک چینل، 2 چینل آئیں گے تو آپ ہمارا اور ٹی وی نیٹ ورک اور لائف اور نیوز اس کو سرچ کریں. اسی طرح ہم نے فیصل ٹاؤن کا بھی سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ بنا دیا ہے کہ آپ صرف فیصل ٹاؤن کو سوشل میڈیا پہ سرچ کریں، اس کو لائک کریں، اس کے اوپر اپنے کمنٹس اپنا دیں. اسی طرح ان چینلوں کو بھی آپ جو ہے وہ سرچ کریں، اس کو بھی آپ لائک کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ارادوں میں کامیاب کرے
ہم عوام کی، اپنے دوستوں کی، اس پاکستان کی جو ایک خدمت کا جذبہ ہمارے اندر ہے وہ ہم کام کریں. ہم نے روٹی روزی کے لیے کبھی کام نہیں کیا، یہ ہم ایک پیشن کے تحت ایک کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کو خدمت سمجھ کے کرتے ہیں، اور آئندہ بھی یہ ہم اس کو خدمت سمجھیں گے اور خدمت کا یہ جذبہ آگے جاری رکھیں گے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.